السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 71 اور 72 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، بار بار تبلیغ کے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے، قوم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی۔ لیکن ایک ہوتا ہے دین کی بات پر عمل نہ کرنا، اور دوسرا درجہ ہوتا ہے اس کا انکار کر دینا، اور تیسرا درجہ ہے کہ انکار کے ساتھ کا تمسخر اڑانا۔ تو جب انسان تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہی قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، اس نے کہا البتہ پڑ گیا تم پر عذاب۔ اب وہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو پچھلی آیت میں انہوں نے کہا تھا نا کہ قالوا جئتنا لنعبد اللہ، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو وہ لے آ جو تو عذاب کا میں ڈراوا ڈرا رہا ہے۔ تو فرمایا قال قد وقع علیکم، کہ اب تم پر ہو کر ہی رہے گا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غضب، یعنی اب اللہ کا عذاب آیا چاہیے۔ اتجادلوننی، کہ تم اللہ سے مجادلہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء، ان ناموں میں، سمیتموہا، تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، وانتم آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں اتاری، یعنی اللہ نے یہ حکم نہیں اتارا۔ فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم، کیوں میں بھی ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے، تم انتظار کرو، اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عذاب۔ فانجیناہ، تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، والذین، ان لوگوں کو، معہ، جو ان کے ساتھ تھے، برحمت، اپنی رحمت سے، برحمت منا، وقطعنا دابر الذین، اور کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عاد نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہاری ہٹ درمی نے اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دیا ہے، اب تم دیکھ لو گے جلدی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب دکھانے والا ہے، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ مشرکوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ آج بھی ہے، یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی بڑے، یعنی آباء و اجداد جو ہیں، کیا وہ پاگل تھے، وہ یہ کام کرتے تھے؟ یعنی یہ چیز کوئی ایک اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو قوم نوح میں جو ان کے یہ ناموں کا ذکر ہے، وہ کون سے نام تھے؟ تو ان کے لات، مناز، عزا اور حبل وغیرہ یہ تو تھے، یہ بت تھے، اور ان کے ناموں کو یہ پکارتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ اللہ نے نہیں ان کے ناموں کو دیا تمہیں کہ ان کی پوجا کرو، ان کے اپنے حاجتیں ان کے آگے پیش کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع کیا، اور اللہ ہی ہر چیز کو دینے والا، جس طرح یعنی یہ بارش دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ تندرستی دینے والا، فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو اس طرح ان کے ان اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز آندھی بھیجی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک متواتر چلتی رہی، اور اس نافرمان قوم کا اللہ تعالیٰ نے ستیہ ناس، یعنی ملیہ میٹ کر دیا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، اور جو عاد وہ تھے ان کو ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ،
ہوا تند و تیز ہوا سے آتی ہے جو حد سے بڑی ہوتی ہے، بڑی تیز آواز سے، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ٹھنڈی ہوا تھی۔ سخرھا علیہم سبع لیال، تو اس نے اس کو مسخر کر دیا ان پر ڈال دیا سبع لیال و ثمانیۃ ایام، یعنی وہ 8 دن اور 7 راتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر رکھا۔ حسوماً فطر القوم فیہا سرعا، لگاتار اللہ کہتے ہیں اس قوم پر گرتی رہی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی گویا وہ ایسے پڑے تھے جیسے بڑے بڑے کھجور کے جھنڈ پڑے ہوتے ہیں، تنے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم بڑے بڑے تھے، تنومند صحت مند تھے۔ تو اللہ فرماتے ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پر جس طرح یہ کھجور کا تنے پڑے ہوئے۔ سورۃ فجر آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر 60 میں فرمایا واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ ویوم القیامہ الا ان عاد کفروا ربہم الا بعدا لقوم ہود، یعنی دنیا کے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی قوم عاد پر، بس سبب اس سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اور یہی نہیں، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں جس طرح ان کے بھی خیالات اور آج کے لوگوں کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم اس چیز کی تابعداری نہ کرو جو اللہ نے نہیں اتاری، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، خدا نے نازل نہیں فرمایا بلکہ اس چیز کی پیروی کرو وَأَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور کہتے ہیں یعنی انہیں بلکہ تم اس چیز کی پیروی کر رہے ہو جو تمہارے باپ دادا کو جو تم نے جس پہ پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اس بات پہ ذرا غور کریں، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے باپ دادا جو تھے وہ عقل نہ رکھتے ہوں یا انہیں ہدایت نہ ہو، وہ سیدھے رستے پہ، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ تو یہ بات ہمیں کچھ جواز کے طور پر یا دلیل کے طور پر نہیں کہہ سکتے، ہمیں ہر بات کو، یعنی جو دین میں خرافات پیدا ہو گئی ہیں ان کو ہر دور میں ان کو صاف کیا جانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم جس ڈگر پہ ہم اور ہمارے بڑے چل رہے ہیں ہم اس پہ نہیں، اس کو پرکھیں دیکھیں، اگر وہ اسلام کے منافی ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی بات، یہ دین پر چلنا بھی ایک مجاہدہ ہے، ایک جہاد ہے، ایسی نہیں ہے کہ بس دین اتنا آسان ہے، کیونکہ اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ دین پہ چلنے کا، صراط مستقیم پہ چلنے کا انعام بہت بڑا ہے، اور جب انعام بہت بڑا ہے تو پھر کام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے دین میں خرافت پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔